خامیم السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 12 اور 13 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقضاہن 7 سماوات فی یومین وأوحی فی کل سماء امرها وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق اللہ العظیم۔ فقضاہن، پس اس نے مکمل کر دیے 7 سماوات 7 آسماں فی یومین 2 دنوں میں، وأوحیٰ اور ہم نے انتظام کر دیا فی کل سماء ہر ایک آسماں میں امرہا اس کے ضرورتوں کا، وزین السماء الدنیا اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں سے، وحفظا اور اس کی حفاظت کی، ذالکا یہ تقدیر مقررہ نظام ہے، العزیز اس ذات کا جو سب سے بڑی غالب، العلیم اور سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، فَقُلْ محبوب فرما دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ میں تم کو ڈراتا ہوں، صاعقہ کڑک سے، مثلا ویسی، صاعقہ تھی جیسی کڑک آئی تھی عاد اور سمود کے لیے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی ان 2 آیات میں اپنی قدرت کے مظاہر کو مزید بیان فرما رہے۔ اب فرمایا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں مکمل کر دیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن پہاڑوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن تمام مکروہات کو اللہ نے پیدا کیا، بدھ کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور کو خلق فرمایا، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں اللہ نے آدم کو خلق فرمایا۔ اچھا، دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ فرماتے ہیں یہود کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سوال کیا کہ زمین و آسمان کی خلق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور سے یہود کے لوگوں نے سوال کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتوار اور پیر کو اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کی۔ فرمایا اللہ نے اتوار اور پیر کو زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے منگل کو پہاڑوں کو، اور پہاڑوں کے اندر جو نفع دینے والی چیزیں تھیں ان کو پیدا کی منگل کے روز، پھر بدھ کے روز اللہ تعالیٰ نے درختوں کو، پانی کو، شہروں کو، ویرانوں کو اور آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا۔ یہ فیصلہ فرمایا یہاں شہر ہوں گے، یہاں ویرانہ ہوگا، یہاں آبادی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کس دن کی؟ یہ بدھ کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعرات کو آسمانوں کو پیدا کیا، پھر جمعہ کو
اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا جمعے کے دن کو 3 ساعتوں میں۔ پہلی ساعت جو تھی جمعے کی، اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ستارے، چاند، سورج اور فرشتوں کو پیدا کیا پہلی ساعت میں۔ دوسری ساعت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کی مدت حیات کو مقرر کیا کہ کس نے کتنا جینا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن دوسری ساعت میں مقرر کیا گیا۔ پھر لوگوں کے نفع کی جو اشیاء تھیں وہ بھی دوسری ساعت میں ہی خلق کی گئی۔ پھر آخری ساعت جو جمعے کی تھی، نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ تو یہاں انہی چیزوں کا ذکر۔ اچھا، یہود نے جب یہ جواب سنا نا تو آگے سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پورا جواب دے دیتے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیتے۔ اب یہود کی اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ ستہ کہتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ 6 کو۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، محبوب جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس پر آپ صبر کیجئے، آپ ان کو کوئی جواب نہ دیجئے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے سچ بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو خلق کر دی۔ پھر اوخا کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنا؟ بیجنا یا مقرر کرنا۔ اوخا کا ایک معنی بیجنا بھی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا مقرر کرنا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی ضرورت کو، ہر آسمان کو ایک نظام دے دیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ ہر آسمان میں سیارے پیدا کیے، پھر ان کے محور پیدا کیے کہ کس سیارے نے کس محور میں رہنا ہے، پھر ہر آسمان کے فرشتے پیدا کیے، پھر ان فرشتوں کو نظام دیے، مقرر ڈیوٹیوں پر معمور کیا، پھر ہر آسمان میں ایک گھر بنایا، تمام فرشتے اس آسمان کے رہنے والے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس گھر کی سمت اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ سے جوڑ دی۔ ہر آسمان میں ایک گھر بنایا لیکن اس کی سمت خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ دی۔ یہ ہے کہ ہم نے اوخا کلی سمائن امرہا، کہ ہر آسمان کا ایک نظام بھی اس کو دے دیا، ایک نظام بھی مقرر کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دی۔ وہ چراغ کیا ہیں؟ سورج ہے، وہ چراغ کیا ہیں؟ چاند ہے، وہ چراغ کیا ہیں؟ ستارے ہیں جو رات کو جگمگاتے ہیں، جو دن کو چمکتے ہیں۔ یہ ہم نے اس آسمان دنیا کو اس کے ساتھ مزین کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا وَخِفْظًا، چونکہ ابلیس حضور کی کائنات میں تشریف آوری سے پہلے جنات آسمان دنیا پر جاتے، کان لگا کر سنتے، ملائکہ جو اللہ کے پیغامات ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے انہیں سن کر آ کر کاہنوں کو بتاتے، آ کر بتوں کے پیچھے بیٹھ کر وہ آوازیں نکالتے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی حکم نبی سنا رہا ہوتا۔ تو لوگ اس طرح بت پرستی پر معتمد ہوتے گئے۔ اللہ فرماتا ہے خفضا، ہم نے پھر آسمان پر ان کا چڑھنا بند کر کے آسمانوں کو محفوظ کر دیا۔ حفظا ذالک تقدیر، یہ نظام ہے کس کا؟ جو سب پر غالب اور سب سے بڑا علم والا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ کوئی ہے جو ایسا نظام بنا سکے؟
کوئی ہے جو ایسا نظام وضع کر سکے؟ کہا یہ اس کا نظام ہے جو سب پر غالب ہے اور جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ جو 13ویں آیا ہے نا، اس سورت کی پہلی 13 آیات کا بھی ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے۔ کفار مکہ مسجد حرام میں محفل لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی گپ شپ میں مصروف تھے۔ مسجد کے ایک گوشے میں میرے آقا محو عبادت تھے، تنہا۔ عتبہ بن ربیعہ اس نے کفار مکہ سے کہا اگر تم سب بالاتفاق مجھے اجازت دو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھیں، میں ان سے کوئی بات کروں، شاید کوئی ہماری شرائط مان جائے اور کسی ایک بات پر ہمارا ان کا معاہدہ ہو جائے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو۔ عتبہ حضور کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے حضور سے دیکھیے میں آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہوں، ممکن ہے ان شرائط کے ذریعے ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو جائے۔ آپ اگر نبوت کے دعوے سے مال چاہتے ہیں نا تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ پھر آپ کو کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اگر آپ نبوت کے ذریعے شادیاں چاہتے ہیں، ہم عرب کی سب سے خوبصورت 10 عورتیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، دعوی نبوت کے ذریعے اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں نا تو ہم آپ کو آج سے اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تسلیم ہیں، ہم تیار ہیں آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے۔ شرط کیا ہے؟ آپ ہمیں جھوٹا کہنا چھوڑ دیں، آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دیں، بس ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط مان لیں، ہماری اور آپ کی بات جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ دولت چاہیے دولت دیں گے، عورتیں چاہیے عورتیں دیں گے، بادشاہی چاہیے بادشاہی دیں گے۔ سرکار نے خاموشی سے اس کی بات کو سنا۔ سننے کے بعد حضور نے جواب کیا دیا؟ سرکار نے سورہ حامیم السجدہ کی آغاز سے تلاوت شروع کر دی۔ حضور تلاوت کرتے گئے۔ اب جب تلاوت کرتے گئے نا، حضور 13ویں آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، محبوب ان کو کہہ دو مکہ والو اگر اب بھی نہیں مانتے نا، اب بھی تم اعراض کرتے ہو تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس جیسی کڑک سے جیسی کڑک قوم عاد و سمود پر آئی ہے، جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب حضور 13ویں آیت پر پہنچے نا تو یہ عتبہ تیزی سے اٹھا، اس نے حضور کے چہرے پر، حضور کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا اے محمد تجھے رحم کی قسم ہے، تجھے رحم کی قسم، آگے مت پڑھنا، آگے مت پڑھنا۔ اب سرکار چپ ہو گئے۔ یہ آیا واپس اپنے لوگوں کے پاس تو اس کا منہ اترا ہوا تھا، انہوں نے دیکھتے ہی کہا، کہنے لگے لگتا ہے عتبہ پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا۔ کیا وجہ؟ آج تیرا چہرہ اتر گیا ہے، تیرا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے بتوں کی قسم ان کی زبان سے ایسا کلام سنا ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کی زبان سے ایسا کلام سنا ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ نثر ہے، نہ کسی بندے کا کلام ہے، مجھے یقین ہے وہ کلام سچا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اب میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مان لو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب ان پر قابو آ گئے تو ہماری مداخلت ہی کوئی نہیں ہوگی، ہم ایک سائڈ پر رہیں گے اور عرب والے ان پر قابو آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ عرب پر قابو آ گئے تو پھر بھی ہمیں معافی کی گنجائش رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم ان کے سامنے مزاحمت مت کرو۔ اب یہ 13 آیات اللہ نے اس شان کی نازل کی ہیں کہ بڑے بڑے کافروں کے پاس بھی ان کا جواب نہیں بن سکا۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، محبوب کہہ دیجئے میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک قوم عاد و سمود پر آئی۔ اب یہاں مفسرین کرام ایک نقطہ لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں قوم عاد و سمود پر تو اجتماعی عذاب آیا، اور قوم عاد کو بھی اور قوم سمود کو بھی بالکل صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے محبوب تو جن میں ہوگا ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو جب حضور موجود ہیں تو اللہ نے اس کڑک کیا دھمکی کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے ان کو دھمکی یہ دی ہے کہ جس طرح تم میرے محبوب کے سامنے مزاحمت کر رہے ہو نا اور انکار کر رہے ہو، مستحق ہو تم قوم عاد و سمود جیسے عذاب کا، لیکن یہ میرے محبوب کی مہربانی ہے، صرف دھمکی دے رہا ہوں، بھیج نہیں رہا ہوں، صرف تمہیں دھمکا رہا ہوں، بھیج نہیں رہا ہوں، یہ محبوب کی مہربانی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ جب حضور کا وصال ہو گیا نا تو سیدنا ابو ہریرہ ایک دفعہ صحابہ میں کھڑے ہوئے اور کہا صحابہ سنو، اللہ نے 2 امان دیے، ایک امان اٹھ گئی ہے حضور کی ذات، ایک امان تم عرب والوں تمہارے درمیان سے حضور چلے گئے، اب ذرا قدم پھونک کر رکھنا، اور دوسری امان تمہارے پاس ابھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ استغفار، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تم پر عذاب نہیں بھیجے گا، جس دن تم نے استغفار چھوڑ دیا یاد رکھنا اس دن عذاب آ جائے گا۔ تو یہ 2 امان اللہ نے دیے ہیں، ایک حضور کی ذات اور ایک کیا ہے؟ استغفار۔ اس لیے عرب والوں خیال رکھنا، اب حضور تو ظاہراً تم میں موجود نہیں رہے، اس لیے ذرا قدم پھونک کر رکھنا، اب اگر تم نے کوئی ایسی بے ادبی کی تو اللہ دھمکی نہیں دے گا، اب اللہ مقابلہ کرے گا تم سے، اب دھمکی کی بات نہیں ہوگی، تو اس لیے یاد رکھنا، اب ذرا خیال سے چلنا۔ تو یہاں اللہ نے وہی فرمایا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اعراض کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں اس کڑک کی جو ہے نا عذاب کی وعید سناتا ہے جیسی کڑک اس نے قوم عاد و سمود پر بھیجی تھی۔ اللہ سے